حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر ہے جن کی حکومت پورے ورلڈ میں تھی، پوری دنیا میں. وہ بادشاہ بھی تھے پورے دنیا کے اور اللہ کے پیغمبر بھی. ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، ساری چیزوں پر ان کی حکومت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ آپ ہوا میں پرواز کرتے کرتے کچھ دور نکل گئے جہاں مطلب آبادی نہیں تھی، پانی ہی پانی، سمندر ہی سمندر. آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ایک سمندر میں کیا دیکھا کہ موجیں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں. آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے کنارے مجھے اتار دو. ہوا نے آپ کو اس کے کنارے اتار دیا. آپ اتر گئے. آپ کے ساتھ جناتوں کی ٹیم بھی تھی، آپ کے ساتھ کچھ ولی بھی تھے. آپ نے رکا، آپ نے آواز دی، ہے کوئی تم میں سے جو اس کے تہ تک جا کر کے پتہ لگائے کہ یہ موجیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو سب لوگ چپ رہے. جناتوں میں سے ایک جن آگے بڑھا اور کہا کہ میں اس کے تہ میں جا کر کے پتہ لگاؤں گا کہ یہ موجیں کہاں سے آ رہی ہیں. وہ جنات گیا، پانی میں ڈبکی لگایا، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکا، واپس آ گیا. آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا، میری رسائی نہیں ہو پائی، میں واپس لوٹ آیا ہوں. حضرت سلیمان نے کہا کہ اب کوئی اور ہے جو اس کی تہ میں جا کر کے پتہ لگائے کہ یہ موجیں کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک ولی تھے جنہوں نے پلک جھپکتے ہی بلقیس کے تخت کو، ہزاروں میل دور سے پلک جھپکتے ہی بلقیس کے تخت کو لا کر حاضر کر دیے تھے، جن کا نام حضرت آصف بن برقیہ ہے. حضرت آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس کی تہ میں جا کر کے پتہ لگاؤں گا. اجازت ملی، آپ نے ڈبکی لگایا، آپ تہ تک چلے گئے. جانے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دودھ جیسا سفید ایک محل ہے سمندر کے اندر، سمندر کے تہ میں، اور وہیں سے یہ موجیں آ رہی ہے. آپ گئے، تہ تک گئے، اس محل کو دیکھا اور وہاں سے پلٹ آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس کی تہ تک گیا. کہا کہ اس کی تہ تک گیا تو کیا دیکھا؟ کہا کہ ایک عالیشان محل ہے جو دودھ جیسا سفید ہے. کہا کہ جاؤ اس محل کو اوپر لے آؤ. حضرت آصف بن برقیہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ خادموں کو اور بھیج دیں. تو کچھ جناتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ کے ساتھ بھیجا. گئے، جانے کے بعد اس محل کو اوپر لے آئے. جب اوپر لے کر کے آئے اس محل کو تو کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے وہ محل پیک ہے، بند گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اے بارے الہ، اس محل کے اندر کیا گئے؟ آپ کا پیغمبر سلیمان اسے دیکھنا چاہتا ہے. تب تک کہ دروازہ کھل گیا. جب دروازہ کھلا تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص اس کے اندر موجود ہے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، جو اللہ کی عبادت و ریاست میں مصروف ہے، مشغول ہے. آپ نے پیچھے سے جا کر سلام کیا. جب آپ نے سلام کیا تو اس نے پلٹ کر آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تجھے میرا نام کس نے بتایا کہ میں سلیمان ہوں؟ کہا کہ جس نے تجھے میرا پتہ دیا اسی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے. یہ سلیمان علیہ السلام گئے. کہا کہ یہاں کتنے دنوں سے، کتنے مہینوں سے، کتنے سال سے ہو؟ کہا کہ نہ مجھے مہینے کا پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ سال کا پتہ ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امت میں سے تھا. میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امت میں سے ہوں اور انہی کے زمانے سے میں اس کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بھی عبادت کی توفیق دے. میں
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کے اندر وہ کہا کہ بھوک نہیں لگتی، کہا لگتی ہے، کہا پیاس نہیں لگتی، کہا لگتی ہے، کہا کہ پھر کھاتے کیا ہو؟ کہا کہ جب بھوک لگتی ہے تو اسی محل کے اندر پھل کا ایک درخت لگ جاتا ہے اور اس میں پھل آ جاتے ہیں، اس پھل کو میں کھا لیتا ہوں۔ کہا پیتے کیا ہو؟ کہا جب پیاس لگتی ہے اسی محل کے اندر نہر جاری ہو جاتا ہے، پیاس بجھانے کے لیے نہر پر چلے جاتا ہوں، پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا لیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے بندہ ذرا یہ بتا کہ تجھے یہ مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تم نے کتنی اللہ کی عبادت کی، تو نے کتنی اللہ کی ریاست کی، تو نے کتنی اللہ کی بندگی کی؟ تو اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، میں کوئی زیادہ عابد نہیں، زیادہ عبادت کرنے والا نہیں، زیادہ رکوع اور سجدہ کرنے والا نہ تھا، زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر تجھے یہ مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس بندہ نے کہا کہ او سلیمان علیہ السلام، میری ماں جب حیات سے تھی، میرا باپ جب حیات سے تھا، میری ماں جب بیمار ہوئی تو میں نے اپنے سارے کاروبار کو بند کر دیا، میں نے اپنا سارا کام چھوڑ دیا، ماں کی خدمت میں لگا رہا، ماں کی خدمت کرتا رہا، ماں کے کبھی پاؤں کو دباتا رہا، کبھی ان کے سر پر تیل ڈالتا رہا، کبھی ماں کو اپنے سینے سے چمٹاتا رہا۔ لیکن او سلیمان جانتے ہو جب میری ماں کا آخری وقت آیا، میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا او بیٹے، میں نے تجھے تو کچھ نہیں دیا ہے، میرا آخری وقت ہے، میری اور چند سانسیں باقی ہے، بیٹا آ میرے سینے سے لگ جا۔ مجھے میری ماں نے آخری وقت میں اپنے سینے سے اور اپنے کلیجے سے لگایا، لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کیا اور کہا اے بار الہ، میرے گزرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا برائیوں میں ملوث ہو جائے، برا کام کرنے لگ جائے، میرا بیٹا شراب پینے لگ جائے، میرا بیٹا جواری ہو جائے، میرا بیٹا پاپی ہو جائے، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن میرا رب میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے تو میرے دل کو بڑا ٹھیس پہنچے گا، مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ اس لیے اے بار الہ، میرے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی عبادت میں رکھنا، اپنی بندگی میں رکھنا۔ ماں نے دعا کی، ماں کا انتقال ہوا۔ جب ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد باپ کی طبیعت خراب ہوئی، پھر میں باپ کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک المختصر کہ جب باپ کا آخری وقت آیا تو میرے باپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹے، تیرے ماں نے چاہتے چاہتے تجھے عبادت کی دعا دی گئے، تجھے رب کی بندگی کی دعا دی گئے، تجھے رب کی ریاست کی دعا دی گئے۔ اے بیٹا، شیطان نے بڑے بڑے لوگوں کی عبادت کو ضائع کر دیا، شیطان نے بڑے بڑے ساجدوں کے سجدے کو بیکار کر دیا، شیطان نے بڑے بڑے زہد و تقوی والے کو، تقوی کو برباد کر دیا۔ تیری ماں نے چاہتے چاہتے تجھے عبادت کی دعا دی ہے، لیکن میں بھی تجھے کچھ دعا دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا بھی آخری وقت چل رہا ہے، میری بھی چند سانسیں باقی گئے، میرے بیٹے میرے سینے سے لگ جا۔ بیٹا باپ کے سینے سے لگ جاتا ہے، باپ اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بار الہ، میرے بیٹے کی ماں نے، میری بیوی نے میرے بیٹے کے لیے عبادت اور ریاست کی دعا کی گئی، اور میں تجھ سے یہ فریاد کرتا ہوں کہ اے بار الہ، جہاں میرا بیٹا عبادت کرے وہاں سے کسی شیطان کا گزر نہ ہونے پائے، وہاں سے کسی شیطان کا گزر نہ ہونے پائے، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سجدے کرنے والے، رات رات پر سجدہ کرنے والے لوگوں کے سجدوں کو شیطان نے برباد کر دیا گئے۔ اے اللہ، میرے بیٹے کے سجدوں کو برباد نہ کرنا، میرے بیٹے کے عبادت کو برباد نہ کرنا، میرے بیٹے کی محنت اور لگن کو برباد نہ کرنا، میری دعا کو قبول کر لے۔
اللہ کی بارگاہ میں میرے ماں باپ کی دعا مقبول ہوگی. ایک روز ٹہلتے ٹہلتے میں سمندر کے کنارے آیا تو کیا دیکھا کہ یہ خوبصورت سا محل سمندر کے اوپر تیر رہا گئے اور اچانک اپنے آپ میں اس محل کے اندر چلا گیا. جب میں اس محل کے اندر گیا تو وہ محل مجھے دریا کے نیچے لے کر کے چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ میں دریا کے تہ میں جا کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا رہا. اور جب اس کی کاؤنٹنگ کی گئی تھی تو کم و بیش 2000 سال یا 3000 سال تک وہ بندہ اس کے اندر عبادت و ریاضت کر رہا تھا. اس بندے نے کہا سلیمان علیہ السلام یہ میری عبادتوں کا کمال نہیں, یہ میرے زہد و تقوی کا کمال نہیں, بلکہ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے. یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے حق میں دعا کی. اس لیے ماں بہنوں سے میں کہوں گا کہ اپنی اولاد کے لیے آپ کروڑپتی کی دعا تو ضرور کرتے ہیں, گھر بن جائے, مکان بن جائے, زمین پر زمین ہو جائے, اس کی دعا تو آپ ضرور کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھار اپنے بیٹوں کے جنتی ہونے کی بھی دعا کر لیں. باتیں بہت ساری, وقت کافی ہو چکا ہے.